رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا پڑھنی ہے۔ اچھا، اب جب پھر حجر اسود پر آپ پہنچیں گے تو یہاں اب صرف آپ کو استلام کرنا ہے، اور کس طریقے سے، جیسے میں نے بتایا، اپنے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کے بسم اللہ، اور تھوڑا سا پیر آپ کے مطلب جس طرف آپ جا رہے ہیں پیروں کا رخ اسی طرف ہوگا، صرف اپنا سینہ تھوڑا سا بیت اللہ کی طرف یوں پھیر کے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لیں گے، ہتھیلیوں کو یا انگلیوں کو چوم لیجئے، اور یہ چکر مکمل ہو گیا۔ اب یہ دوسرا شروع ہو گیا، تو اس طریقے سے 7 چکر آپ پورے کر لیں گے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اب 8ویں دفعہ، پہلی دفعہ جب آپ نے شروع کیا تھا، اب یہ 7ویں دفعہ، 7واں چکر جب ختم ہوا تو یہ 8ویں مرتبہ آپ کا استلام ہوگا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب 2 رکعت واجب طواف کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن چونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لوگ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈال کر، دوسروں کو بھی تکلیف دے کر، اور جس طرح بھی ان سے ممکن ہو سکتا ہے مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں اور یہ 2 رکعت وہاں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مقام ابراہیم ہی پر پڑھ لیں اور دوسری جگہ یہ نہ پڑھ سکیں، نہیں، حرم میں کہیں پر بھی آپ ان 2 رکعتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ زمزم چلے جائیے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پی لیجئے، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ملتزم پر، یا یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنے کے بعد ملتزم پر آ جائیے اور وہاں اس کے ساتھ خوب اپنے سینے کو، رخسار کو لگا کے دعا مانگ لیجئے۔ لیکن اس رسم میں یہ ممکن نہیں ہے، وہاں جانے کی کوشش مت کیجئے، بس طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت واجب طواف کہیں بھی پڑھ کر زمزم کا پانی پی لیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ صفا مروہ چلے جائیے۔ صفا مروہ کا بالکل جانے سے پہلے آپ پھر حجر اسود کا آپ استلام کیجئے، اس طرح جیسے میں نے طریقہ بتلایا۔ استلام کے بعد آپ وہاں صفا پر چلے جائیے، اور صفا پر چڑھ کر، تھوڑا سا چڑھ کر، بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں مکمل طور پر اوپر چڑھ جاتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ تو صفا پر تھوڑا سا چڑھ کر آپ نیت کر لیں گے سعی کی کہ اللہ میں نے نیت کی سعی کی، مجھ سے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما، اور پھر اس کے بعد جو دعا آپ کا دل چاہے دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ پاک سے مانگیے۔ وہاں سے آپ کا یہ چکر شروع ہوگا مروہ تک، یہ 1 چکر ہو جائے گا، لیکن بیچ میں 2 پلر آتے ہیں جس پر ہری گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں سے ایک پلر سے لے کر دوسرے تک آپ تھوڑا سا دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ وہاں ایک دعا آتی ہے رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، لیکن اگر یہ یاد بھی نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو اس مقام پر تھوڑا سا دوڑ کے مردوں کو جانا ہوتا ہے، یہ مردوں کے لیے سنت ہے، لیکن عورتیں اپنے عام چال کے اوپر چلیں گے۔ جب دوسری گرین لائٹوں تک پہنچیں گے وہاں سے پھر عام چال کے ساتھ آپ چلیں گے، مروہ تک جائیں گے۔ مروہ پر پہنچ کر یہ آپ کا 1 چکر ہو گئے۔ وہاں مروہ پر تھوڑا سا چڑھ کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پھر دعا مانگ لیجئے، پھر آپ کا یہ دوسرا چکر شروع ہوگا۔ تو غرض سعی آپ کی شروع ہوگی صفا سے، ابتدا صفا سے ہوگی، اور آخری 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا۔ یہ سعی مکمل ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب مرد حضرات حلق کریں گے، اپنے بال منڈوائیں گے، اور اگر بال بہت بڑے بڑے ہیں تو قصر کی بھی اجازت ہے، لیکن قصر میں کم از کم اتنے بال کٹنے چاہیے جتنا یہ انگلی کا پور ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے 1-1.5 انچ اتنے بال کٹنے چاہیے۔ اگر اس سے بال کم ہیں، اتنے بال نہیں کٹ سکتے، تو پھر مرد کے لیے قصر جائز نہیں ہے، ان کے لیے حلق ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے قصر ہے، ان کے لیے حلق نہیں ہے، اور وہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ خود یا اس کا کوئی محرم یا ان کی کوئی سہیلی جو ساتھ میں ہے، وہ اپنی چٹیا کے بال پکڑ کر اور 1.5 انچ کے برابر تمام بالوں میں سے قینچی سے کاٹ لے۔ وہاں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ 2-4 بار ادھر سے کاٹ لیے ادھر سے کاٹ لیے، اس سے آپ کا احرام ختم نہیں ہوگا، احرام کی پابندی ختم نہیں ہو سکتی، یہ غلط کرتے ہیں۔ تو پورے سل کا منڈوانا یا قصر کرانا یہ ضروری ہے۔ تو غرض یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ اسکرین پر دیکھیے، آپ کے سامنے یہ تفصیلات آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں گے۔ جس کے اندر صرف حج کیا جاتا ہے، عمرے کے اندر عمرے کی ادائیگی اس حج کے اندر نہیں کی جاتی، یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ یہ حج عموماً اسی صورت کے اندر ممکن ہوتا ہے کہ آدمی حج کے ایام سے 1 دن قبل پہنچ جائے، یا حج کے دن کو ہی پہنچ جائے تو وہ صرف حج کرتا ہے، عمرہ نہیں کرتا۔ یہ صورت عام طور پہ پیش نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ حج سے 8-10 دن پہلے، 2-4 دن پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، تو وہ پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد حج۔ تو حج افراد کے اندر صرف حج ادا کیا جاتا ہے، عمرہ ادا نہیں کیا جاتا۔
اس کے بعد لکھا ہے حج تمتع. حج تمتع کہتے ہیں اشہر حج میں پہلے عمرہ کرنا پھر حج کرنا. اشہر حج شوال سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحجہ کی جو حج کے ایام ہے اس وقت تک اشہر حج رہتے ہیں, شوال, ذوالقعدہ اور پھر اس کے بعد ذی الحجہ کے 10-12 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں. شوال کے مہینے سے لے کر ذی الحجہ کی 10-12 تاریخ تک اس دوران پہلے آدمی عمرہ کر لے اور اس کے بعد حج کرے تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے. عموماً تقریباً 90-95% لوگ اسی حج تمتع کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی کیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر ہے حج قران. حج قران کے اندر عمرہ اور حج کا اکٹھا احرام باندھ کر ارکان عمرہ اور حج کو ادا کرنا. حج قران کے اندر بھی حج اور عمرہ دونوں عبادتیں انجام دی جاتی ہیں. فرق اتنا ہے کہ حج تمتع کے اندر آدمی عمرے کے ارکان سے فارغ ہو کر, آپ کے سامنے جو مکمل طریقہ بیان ہوا عمرے کا, اس سے فارغ ہو کر احرام کھول دیتا ہے اور پھر 8 ذی الحجہ تک اپنے عام کپڑوں میں رہتا ہے اور اس کے اوپر کوئی پابندی احرام کی نہیں ہوتی. وہ جب 8 ذی الحجہ کا دن آتا ہے تو وہ عمرے کا احرام چونکہ پہلے ختم ہو چکا, اب دوبارہ نئے سرے سے احرام اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق باندھے گا. حج کی الگ سے نیت کرے گا اور پھر اس کے بعد حج کے اراکین ادا کرے گا. پہلے اس نے صرف عمرے کی نیت کی تھی, حج کی نیت نہیں کی تھی, اور اب جب 8 ذی الحجہ کا دن آیا یوم الترویہ جس کو کہتے ہیں, تو اس دن وہ حج کا احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے حج کے ارکان کی ادائیگی کا آغاز کرے گا. حج قران کے اندر حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں, لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد عمرے کے اندر آپ نے احرام باندھ لیا, طواف کر لیا, سعی کر لی. اب سعی کرنے کے بعد آپ احرام کھولیں گے نہیں, بلکہ آپ اسی احرام کی حالت میں رہیں گے, اور پھر جب حج کے دن آئیں گے تو حج کا آغاز ہو جائے گا, حج کے ارکان ادا کریں گے. جس وقت آپ نے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا اس وقت آپ صرف عمرے کی نیت نہیں کریں گے. آپ نے جو نیت کی تھی کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, میری طرف سے قبول فرما لیجئے اور آسان کر دیجئے میرے لیے, اس کے ساتھ ایک جملے کا اضافہ کریں گے حج قران میں کہ اللہ میں حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, میرے لیے یہ دونوں آسان کر دیجئے اور دونوں میری طرف سے قبول کر لیجئے. حج قران یہ افضل ہے اس لیے کہ اس کے اندر مشقت زیادہ ہے. مشقت اس معنی کر زیادہ ہے کہ آپ مسلسل 8-10 دن احرام کی حالت میں رہیں گے. عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ کا احرام نہیں کھلے گا اور اس کے بعد آپ احرام کی حالت کے اندر ہی رہیں گے. پھر حج کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے بعد 10 ذی الحجہ کو آپ کا احرام کھلے گا. تو افضل تو یہ ہے, لیکن اس کے اندر چونکہ مشقت بہت زیادہ ہے اور احرام کی پابندیوں کے اندر رہنا چونکہ ایک مشکل عمل ہے, اس لیے عموماً حجاج کرام وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں کہ وہ پہلے حج سے پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں اور عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول لیتے ہیں, اپنے عام کپڑوں میں رہتے ہیں اور حج کے دنوں کے اندر پھر وہ حج کا احرام باندھتے ہیں. یہ حج تمتع ہے. عموماً یہاں سے جانے والے حجاج کرام آپ حضرات اور ہم انشاءاللہ حج تمتع ہی کریں گے. حج تمتع کے اندر جیسے میں نے عرض کیا, پہلے عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں, اور بعد میں حج کا احرام باندھ کر حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں. عمرے کا احرام آپ یہیں سے باندھ لیں گے اپنے گھر سے, ایئرپورٹ سے, اور وہاں پر پہنچ کر عمرے کے احرام کے اندر آپ ہوں گے اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنا احرام کھول لیں گے. اس کے بعد حج تمتع کے لیے آپ حج کے دنوں کے اندر حج کا احرام باندھیں گے اور حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا حج کا احرام ختم ہوگا. ایک چیز اس موقع پر عرض کر دوں کہ آپ پہلے نیت مت کیجئے, کیونکہ آج کل دشواریاں کچھ ایسی پیش آ رہی ہیں, کبھی فلائٹ منسوخ ہو گئی, کبھی تاخیر ہو گئی, تو آپ مطلب جیسے میں نے طریقہ بتلایا کہ آپ نے نماز پڑھ لی لیکن نیت اب آپ مت کیجئے, آپ بھلے سر ڈھکے رہیے. جب آپ کو بورڈنگ کارڈ مل جائے, آپ جہاز پر بیٹھ جائیں, اب آپ کا جانا یقینی ہو جائے, تب آپ نیت کر لیجئے. یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس میں آپ کو پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی. ورنہ اگر آپ نے پہلے سے نیت کر لیا اور آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے, وہ اعلان ہوا کہ آپ کی پرواز کینسل یا مطلب 4-6-8 گھنٹے اس میں تاخیر ہے, تو پھر احرام میں رہنا آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ بورڈنگ کارڈ لینے کے بعد آپ جب جہاز میں سوار ہو پھر اس کے بعد نیت کیجیے. عمرے کی تیاری. عمرے سے پہلے جیسا آپ کے سامنے عرض بھی ہوا کہ آپ کو کیا کیا کام کرنے ہیں. سب سے پہلے حجامت بنوا لیجیے. حجامت کا مطلب جسم کے زائد بال وغیرہ صاف کرنا ہے, داڑھی منڈانا وغیرہ یہ مراد نہیں ہے اس سے. دوسرے نمبر پر ناخن کاٹ لیجیے, اس لیے کہ احرام پہن لینے کے بعد, احرام کی حالت کے اندر آ جانے کے بعد آپ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے. جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لیجیے. احرام کی نیت سے غسل یا وضو کر لیجیے. غسل کرنا افضل ہے اور اسی کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے. احرام کی چادریں باندھ لیجیے, جیسے ابھی آپ کے سامنے مکمل طریقہ آیا کہ احرام کی 2 چادروں کو کس طرح باندھا جائے گا. مرد پاؤں کے اوپر کی ہڈی کھلی رکھیں اور ہوائی چپل استعمال کیجیے.
2 پٹی والی چپل جو آتی ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. آپ کے جو ہڈی ہے پیر کے اندر اوپر کی ابھری ہوئی ہڈی، اس کا کھولا رہنا ضروری ہے، تو اس چپل کا اہتمام کیجیے. اس کے بعد سر ڈھک کر 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھ لیجیے. اسی چادر کے اندر یا ٹوپی پہن کر آپ احرام کی 2 رکعت پڑھیں گے نفل. مرد نفل پڑھنے کے بعد سر ننگا کر لیں. آپ نے نفل پڑھ لی، اس کے بعد آپ دعا کر لیجئے اور توبہ استغفار کیجئے، اللہ پاک سے اپنے حج اور عمرے کی آسانی کی دعا کیجئے. اس کے بعد اپنا آپ سر ننگا کر لیجئے. خواتین کے بارے میں جیسے عرض کیا، ان کا احرام ان کے وہی کپڑے ہیں جو وہ اپنے استعمال میں رکھتی ہیں، اپنے عام کپڑے ان کا احرام ہے. صرف ان کے چہرے کے اندر احرام ہوتا ہے، اور ان کے لیے جیسے کہ عرض کیا گیا کہ چہرے کا پردہ ہر حال کے اندر ضروری ہے. تو ہیٹ ملتا ہے، اس کے اوپر نقاب لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ چہرے سے ٹکراتا بھی نہیں ہے اور پردہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس ہیٹ کا اہتمام کر لیں. اپنے عام کپڑوں کے اندر رہیں گی. خواتین ایسا لباس نہ پہنیں جس سے زیب و زینت ظاہر ہوتی ہو. عام پروقار لباس پہنیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس طرح خاتون کے لیے نماز کے اندر جس حصے کا چھپانا ضروری ہے، احرام کی حالت کے اندر بھی اتنے حصے کا چھپانا ضروری ہے. اگر باریک دوپٹہ پہنا جس کے اندر ان کے سر کے بال نظر آئیں، یا کپڑے ایسے پہنے کہ جس کی آستین گٹوں سے اوپر ہو، تو یہ احرام کے منافی ہے. جس طرح نماز کے اندر ضروری ہے کہ خواتین کے ہاتھ گٹوں تک چھپے رہیں، سر کے بال مکمل چھپے رہیں، اور جسم کے اوپر چست لباس نہ ہو بلکہ موٹا لباس ہو جس سے مکمل جسم کی ساخت چھپی ہوئی ہو اور بال بھی مکمل چھپے ہوئے ہو. بالکل یہی شرائط احرام کے لیے بھی ہیں کہ خواتین صرف اپنے چہرے کو کھلا رکھیں گی، کپڑا لگنے نہیں دیں گی، اور باقی نماز کے لیے جس طرح وہ دوپٹے کا اور باقی چیزوں کا اہتمام کرتی ہیں، بالکل اسی طرح وہ اس چیز کا اہتمام کریں گی. خواتین پردے کا اہتمام کر لیں. اس کا طریقہ بتا دیا کہ ہیٹ ملتا ہے جس کے اندر وہ چہرہ کپڑے سے بھی نہیں لگے گا اور پردہ بھی ہو جائے گا. خواتین محرم کے ساتھ سفر کریں. خاتون کے اوپر حج فرض ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے محرم کو بھی لے کر جائیں. مرد کے لیے تو صرف اتنا ہے کہ وہ اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو کہ حج کے آمد و رفت کا، وہاں پہ قیام کا، اور یہاں پر اپنے شہر کے اندر جن لوگوں کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. خاتون کے لیے ان شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے اور اس کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو، نہ بھی ہو اور کوئی محرم اس کے ساتھ جانا چاہے تو یہ ضروری ہے. خواتین اکیلے حج کا یا عمرے کا سفر نہیں کر سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس خاتون کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو اور آخرت کے دن پر ایمان ہو تو وہ بغیر محرم کے اتنا سفر نہ کرے جس کی مسافت 3 دن اور 3 رات کی ہو. یعنی 48 میل یا 78 کلومیٹر کا سفر خاتون اکیلا نہیں کر سکتی، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی محرم کو لے کر جائیں. محرم کے بغیر حج وہ ادا کریں گی تو حج کی فرضیت تو ساقط ہو جائے گی، حج ادا ہو جائے گا، لیکن وہ گناہگار ہوں گی. اس لیے ضرور اپنے محرم کے ساتھ سفر کریں. یہ سارے کام ہو گئے. اب آخر کے اندر عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینی ہے. عمرے کی نیت آپ کے سامنے آ چکی، ابھی آپ کے سامنے دوبارہ بھی آ جائے گی. آپ سن لیجئے کہ عمرے کی نیت کیا ہے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اردو زبان میں کر لیجئے. عربی کی نیت یاد ہو تو وہ کر لیں کہ اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، میرے لیے آسان کر دیجئے اور میری طرف سے قبول کر لیجئے. یہ نیت ہو گئی. یہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے ادا کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے. صرف آدمی دل سے نیت کر لے، زبان سے ایک لفظ نہ کہے تو تب بھی اس کی نیت ہو جائے گی. یہ نیت کرنے کے بعد وہ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا سنت ہے اور کم از کم 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. مرد ذرا بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے اس تلبیہ کا اہتمام کریں گی. اور یہ تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ احرام کی حالت کے اندر آ گئے، آپ محرم ہو گئے. جیسے آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ احرام ان 2 چادروں کا نام نہیں ہے، بلکہ احرام ایک کیفیت کا نام ہے، جو کہ اس تلبیہ پڑھنے کے بعد آدمی اس کیفیت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں. وہ پابندیاں کیا ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں. نمبر 1، مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے کا استعمال کرنا. جو بھی کپڑا جسم کی ساخت کے مطابق بنایا جاتا ہے، شلوار قمیض شرٹ یا کوئی بھی ایسا لباس جو کہ جسم کے پہننے کے لیے بنایا جاتا ہے سلا ہوا، اس کپڑے کا استعمال مرد کے لیے ممنوع ہے. وہ صرف ان 2 چادروں کے اندر رہے گا، ایک دھوتی کے طور پر اور دوسری اوپر شال کے طور پر. جب تک احرام کی حالت کے اندر ہے اسی حالت کے اندر وہ رہے گا. نمبر 2، سر اور چہرے کو ڈھانکنا. یہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ سر اور چہرے کو کھلا رکھیں گے، اور خواتین صرف چہرے کو کھلا رکھیں گی، سر کو وہ ڈھانپ کر رکھیں گی. سر کا ان کا ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے. ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بعض خواتین ایک چیز کو ضروری سمجھتی ہیں کہ وہ احرام کا ایک کپڑا ملتا ہے جس سے وہ اپنے سر کے بالوں کو باندھ لیتی ہیں. یہ احرام کا حصہ نہیں ہے. یہ صرف رواج اس لیے پایا گیا کہ چونکہ احرام کی حالت کے اندر بالوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے
تو بالوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے خواتین اس چیز کا اہتمام کرتی ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ صرف اپنا دوپٹہ ہی سر کے اوپر لپیٹ لیں جس سے ان کے مکمل بال چھپ جائیں تو ان کا یہ احرام مکمل ہو گیا۔ خواتین کا احرام ان کا وہی لباس ہے، سر پہ کپڑا باندھنا یا کوئی اور چیز استعمال کرنا یہ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کو ضروری سمجھنا غلط ہے۔ تو سر اور چہرے کو ڈھانکنا یہ مردوں کے لیے منع ہے، سر بھی کھلا رہے، چہرہ بھی کھلا رہے۔ نمبر 3، خوشبو اور خوشبودار اشیاء کا استعمال کرنا۔ نہ تو آپ پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں، نہ عطر استعمال کر سکتے ہیں، نہ آپ کوئی خوشبودار صابن استعمال کر سکتے ہیں۔ بغیر خوشبو کے صابن ملتے ہیں، اسی سے آپ نہائیں دھوئیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ اسی طرح تمباکو کا اور ایسی چیزوں کا استعمال، پان وغیرہ کا جو کہ خوشبودار چیزیں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ناخنوں کا کاٹنا۔ اچھا، ایک چیز یہ خوشبو سے متعلق سن لیجئے کہ یہ پابندی احرام کے بعد ہے۔ احرام کی نیت کرنے سے پہلے سنت یہ ہے کہ آدمی خوشبو لگا لے اپنے جسم کے اوپر یا اپنے احرام کے اوپر، ایسی خوشبو جس کا داغ نہ ہو اور جس کی جسامت نہ ہو، ایسا پرفیوم یا ایسا عطر جس کا اثر اور نشان نظر نہ آتا ہو، اس کو احرام کی نیت کرنے سے پہلے استعمال کرنا سنت ہے، لیکن احرام کی نیت کے بعد آپ کوئی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، ناخنوں کا کاٹنا۔ احرام کی حالت میں آ گیا تو اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، اس بات کا اہتمام پہلے کر لیجئے کہ آپ کے ناخن بڑے ہیں تو آپ پہلے سے کاٹ لیجئے، احرام کے بعد آپ ناخن نہیں کاٹیں گے۔ نمبر 5، جسم سے بال دور کرنا، منڈوانا یا کتروانا، جسم کے کسی بھی حصے کے بال، مونچھ کے بال، سر کے بال یا جسم کے زائد بال، وہ اس کو آپ نہیں کاٹ سکتے۔ نمبر 6، پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو چھپانا، یہ بھی احرام کی حالت کے اندر منع ہے مردوں کے لیے۔ وہ ایسی چپل استعمال کریں گے کہ پاؤں کی جو اوپر کی ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے وہ کھلی رہے، یہ چپل استعمال کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ کوئی جوتا یا موزے بھی پہن لیں گے تو ان کے اوپر اگر مستقل ایک دن اس طرح گزر جائے گا تو دم کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ خواتین اپنے عام جو ان کی سینڈل یا چپل یا جوتا جو بھی ہے اس کے اندر رہیں گے، یہ شرط مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے شرط نہیں ہے۔ نمبر 7، بیوی سے مباشرت کرنا یا شہوت کا کوئی کام یا بات کرنا، اس کی تفصیل آ گئی کہ جو بیوی کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں اس کی اب پابندی لگ گئی۔ ہنسی مذاق بے تکلفی جو میاں بیوی میں ہوتی ہے اس کی بھی پابندی ہو گئی۔ اب یہ احرام جب تک ہے اس وقت تک اس طرح کی کوئی بے تکلفی کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 8، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ تو ہر حالت میں ممنوع ہے اور احرام کی حالت کے اندر یہ اور ممنوع ہو جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ پاک نے اہتمام کے ساتھ بتلایا ہے فمن فرض فیہن الحج، جو کہ حج کا احرام باندھ لے حج کے دنوں میں، فلا رفث، وہ اب تو نہ کوئی شہوت کی بات کرے گا، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ کا عمل کرے گا، ولا جدال فی الحج، اور نہ وہ لڑائی جھگڑا کرے گا۔ حج کی حالت کے اندر عموماً چونکہ رش ہوتا ہے، طبیعت کے ساتھ ہی مل جائیں، بہت بڑی نعمت نہ ملے تو آدمی کی طبیعت کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر سے دور ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، راستے کے اندر اس کو سفر کی مشقت اور تکلیفیں بہت ساری اٹھانی پڑتی ہیں، تو اس کے اندر صبر کا مادہ کچھ کم ہو جاتا ہے اور خواہ مخواہ اس کا دل چاہتا ہے کیونکہ اس کو کچھ نہ کہے، کوئی چھیڑتا ہے تو اس کو بات بات پر غصہ آتا ہے۔ حج کا کمال اور اس کے اندر افضلیت اسی طرح آتی ہے کہ آدمی اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے، برداشت کی قوت پیدا کرے، اور ساتھیوں کی کوئی بات بری لگے، بدمزگی پیدا ہو تو اس کے اوپر لڑائی جھگڑا نہ کرے بلکہ خاموشی سے اس کو سہ جائے اور اسی پر اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ نمبر 9، خشکی کے جانور کا شکار کرنا یا شکار میں مدد دینا، آج کل یہ صورت عموماً پیش نہیں آتی لیکن بہرحال شکار کرنا یہ احرام کی حالت کے اندر منع ہے۔ نمبر 10، قدرتی گھاس، درختوں یا پودوں کا کاٹنا، حرم کے اندر جو بھی وہاں پہ قدرتی گھاس وغیرہ ہے یا قدرتی درخت وغیرہ ہیں ان کو توڑنا کاٹنا یہ احرام کی حالت کے اندر منع ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ حج تمتع کے اندر پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد حج ادا کیا جاتا ہے۔ عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ عمرے کے اندر 4 بنیادی کام کرنے ہیں، ان میں سے ایک تو شرط ہے، 2 اس کے فرائض ہیں اور 1 واجب ہے۔ احرام کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ احرام عمرے کے لیے شرط ہے، اس کے اندر نیت اور تلبیہ، آپ نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لی، آپ احرام کی حالت کے اندر آ گئے، یہ شرط ہے۔ اس کے بعد عمرے کے 2 رکن ہیں۔ نمبر 1 طواف ہے بیت اللہ، بیت اللہ کا طواف کرنا، 7 چکر لگانا، اس کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے آ چکی کہ آپ کیسے کریں گے۔ مسجد الحرام میں آپ داخل ہو جائیں، کسی بھی دروازے سے، آپ کے پاس جو کتابیں ہوں گی اس میں عام طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ باب السلام سے داخل ہوں۔ آج کل یہ صورت مشکل ہو جاتی ہے، جس دروازے سے سہولت ہو اسی دروازے سے داخل ہو جائیں، اور داخل ہونے کے بعد آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ کی نظریں جھکی رہیں، اور جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ بیت اللہ کے میں قریب آ گیا تو اس وقت آپ اپنی نظریں اٹھائیں اور بیت اللہ کی طرف نظر اٹھا کر، یہ سب سے بہترین موقع ہے جو کہ زندگی کے اندر کبھی کبھار حاصل ہوتا ہے،
حدیث کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ کے اوپر جیسے ہی نظر پڑے اس وقت آدمی جو دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. تو راستے سے ایک طرف ہٹ کر بیت اللہ کے اوپر نگاہ جما کر جتنا ہو سکے روئیے, آنسوؤں کے اندر اپنے آپ کو بھگا دیجئے اور دعائیں کیجئے. جو آپ کے دل میں دعا ہے وہ مانگیے, بلکہ یہ دعا بھی مانگیے کہ اللہ جو دعائیں یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے, امت کے علماء نے اور صلحاء نے مانگی ہے وہ ساری دعائیں اللہ میرے حق میں بھی قبول کر دیجئے. تو بیت اللہ پر نگاہ پڑنے کے بعد دعا کا خوب اہتمام کیجئے, خوب گڑ گڑا کر مانگیے, اور اس کے بعد آپ طواف کے لیے مسجد الحرام کے مطاف کے اندر داخل ہو جائیں گے. انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی بیت اللہ اور اس سے متعلق باقی جو متعلقات ہیں. اب طواف اس کا رکن ہے. دوسرا نمبر 3 سعی یہ کرنی ہے صفا مروہ کے درمیان. اس کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے آ گیا, یہ بھی رکن ہے اور اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. مکمل طریقہ آپ کے سامنے اس کا آ چکا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر عمرے کے اندر حلق یا قصر کرنا ہے. حلق یا قصر بالوں کو منڈوانا یا ایک پور کے برابر سارے سر کے بالوں کو کتروانا, یہ احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے. عمرے کا فرائض میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, احرام باندھنا, نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا. اسی طرح نمبر 2 بیت اللہ کا طواف کرنا. اور عمرے کے واجبات کیا ہیں؟ نمبر 1 صفا مروہ کی سعی کرنا اور سعی کے بعد حلق یا قصر کرنا, یہ واجبات میں سے ہے. عمرے کی نیت آپ کے سامنے میں بیان کر چکا. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. یہ نیت آپ اس وقت کریں گے جس وقت آپ احرام باندھ رہے ہیں. طواف کے وقت آپ کی الگ نیت ہے, وہ نیت عمرے کی نیت نہیں ہے. یہ احرام باندھنے سے پہلے آپ کی عمرے کی نیت ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ میں خالص آپ کی رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اسے میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما لے. عمرے کی نیت ہو گئی. اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنی ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں اللہ, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, آپ کا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں, بے شک تمام تعریفیں اور سب نعمتیں اور بادشاہی آپ ہی کی ہیں, آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. مرد تھوڑی اونچی آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے کم از کم 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں. 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے اور 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. میقات حدود حرم سے کچھ باہر کچھ جگہ ایسی مقرر کی گئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا تقرر کیا ہے کہ جس شخص کا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا ہو تو وہ بغیر احرام کے اس جگہ سے آگے نہیں گزر سکتا. اس جگہ سے گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ہو, یعنی اس کے اوپر عمرہ یا حج میں سے ایک رکن کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے. جو شخص میقات سے کراس کر کے مکہ مکرمہ کا ارادہ رکھتا ہو. یہ 5 میقاتیں ہیں. میقات کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر احرام باندھنے کا وقت ہے اور احرام باندھنے کی جگہ ہے, اس کو میقات کہتے ہیں. آپ اپنے ذہن کے اندر ایک تصور بنا لیجئے. بیت اللہ کو اپنے ذہن میں رکھیے. بیت اللہ کے 4 کونے ہیں, وہ آپ کے سامنے آ چکے. پھر بیت اللہ کے ساتھ جو سفید رنگ کا فرش جس کے اوپر طواف کیا جاتا ہے وہ مطاف کہلاتا ہے. مطاف کے بعد پھر مسجد الحرام ہے, جو آپ کو عمارت نظر آتی ہے, چاروں طرف برآمدے نظر آتے ہیں, مسجد الحرام ہے. مسجد الحرام سے نکل کر حدود حرم کا حصہ آتا ہے. جب آپ میقات سے گزر کر حدود حرم میں داخل ہوں گے تو سعودی گورنمنٹ نے وہاں پر قرآن کریم رحل کی شکل کے اندر لگایا ہوا ہے, اس سے اندر وہ حدود حرم ہے. حدود حرم کے اندر رہنے والے لوگ حرمی کہلاتے ہیں, حرم والے کہلاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک مقام آتا ہے جس کو میقات کہتے ہیں. اس درمیان کا حصہ میقات اور حدود حرم کے درمیان کا حصہ یہ حل کہلاتا ہے, اور یہاں کے لوگ حلی کہلاتے ہیں, اصحاب الحل. اس کے بعد میقات کا حصہ آتا ہے. میقات یہ 5 میقاتیں ہیں مکہ مکرمہ کے ارد گرد. حدود حرم سے باہر 5 جگہ ایسی مقرر کی گئی ہیں کہ جہاں احرام کے بغیر گزرنا منع ہے. میقات سے باہر دنیا جہان کے جو لوگ رہتے ہیں وہ حلی آفاقی کہلاتے ہیں. ہم آپ اور ساری دنیا کے لوگ جو میقات سے باہر کہلاتے ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں. آپ کے سامنے یہ نقشہ ہے, آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آپ کو میں میقاتیں سمجھا دیتا ہوں. 5 میقاتیں ہیں. یہ سب سے درمیان میں بیت اللہ ہے. بیت اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ چاروں کونے ہیں. یہ سامنے والا کونا ملتزم جہاں پہ اس وقت آپ کے سامنے لائٹ ہے, یہ حجر اسود کہلاتا ہے. اس کے بالمقابل یہ رکن عراقی کہلاتا ہے. اس طرف ملک عراق ہے. اس کے بعد پیچھے والا کونا جو حجر اسود کے بالمقابل پیچھے کی جانب ہے وہ رکن شامی کہلاتا ہے. اور حجر اسود کے اس طرف والا کونا یہ رکن یمانی کہلاتا ہے. یہ 4 کونے ہیں بیت اللہ کے. اور بیت اللہ کے ارد گرد جو صحن ہے سفید رنگ کا, جو آپ وہاں جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے, وہ مطاف کہلاتا ہے. پھر مسجد الحرام ہے, اور اس کے ارد گرد میں نے کہا کہ مسجد الحرام کی حدود کے بعد حدود حرم ہے. حدود حرم سے نکلنے کے بعد مواقیت ہیں, میقات. یہ 5 میقاتیں ہیں. جی نہیں نقشہ
میقات سب سے نمبر ایک مدینہ منورہ کی طرف جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ کہلاتی ہے. مدینہ منورہ سے آنے والوں کی میقات چاہے وہ یہاں کے باشندے ہوں یا کہیں اور سے آئے ہوں، یہاں سے براہ راست آپ مدینہ منورہ چلے گئے اور مدینہ منورہ کی طرف سے آپ عمرہ یا حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی میقات ذوالحلیفہ ہوگی. اس کے بعد نمبر 2 میقات ہے آپ کی ذات عرق. یہ نمبر 2 آپ کو نظر آ رہا ہے عراق، اور اس راستے سے آنے والے حجاج کرام کے لیے میقات یہ ہے. نمبر 3 قرن المنازل ہے، یہ نجد کی جانب سے آنے والے حجاج کرام کی میقات ہے. نمبر 4 یلملم ہے، یمن اور اس رخ سے آنے والے حجاج کی میقات یہی ہے. جس جس زمانے کے اندر لوگ بحری جہاز سے سفر کیا کرتے تھے تو پاکستان اور ہندوستان سے جانے والوں کی میقات بھی یہی یلملم تھی، لیکن اب چونکہ ہوائی سفر ہوتا ہے تو اب میقات یہ نہیں ہے بلکہ ذات عرق اور قرن المنازل کی طرف سے جہاز گزرتا ہوا جاتا ہے تو یہ میقات ہوتی ہے یہاں کے حجاج کے لیے. اور نمبر 5 میقات ہے جحفہ، شام، مصر، مراکش اور اس جانب سے دیگر ممالک کے لیے میقات یہ جحفہ ہے. یہ 5 میقاتیں ہیں، ان کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے دوبارہ بھی نظر آ جائے گی. پیچھے والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ذوالحلیفہ، آج کل اسے ابیار علی کہتے ہیں. مدینہ منورہ اس راستے سے آنے والوں کی میقات ہے. نمبر 2 ذات عرق، عراق کی طرف سے آنے والوں کی میقات ہے جحفہ یا رابغ. شام اور مصر سے آنے والوں کی میقات یلملم، یمن، پاکستان، بھارت اور بنگال سے آنے والوں کی میقات ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ میقات اب نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے میقات ہے جو کہ بحری سفر کرتے ہیں، سمندری راستے سے جاتے ہیں. فضائی راستہ چونکہ یہاں سے نہیں گزرتا اس لیے میقات یہاں سے نہیں ہے. قرن المنازل نجد سے آنے والوں کے لیے میقات ہے. اس میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے. آپ گھر سے باندھ لیں، گھر سے نہیں باندھا جہاز کے اندر باندھ لیں، وہاں نہیں باندھا تو کم از کم اس جگہ سے پہلے میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے. اگر آپ بغیر احرام کے اس حدود سے گزر جائیں گے تو آپ کے اوپر دم کی ادائیگی لازم ہو جائے گی اور واپس آپ کو باہر نکل کے آنا پڑے گا، وہاں سے آپ دوبارہ احرام باندھ دیں گے. آگے چلیں. احرام کی حالت میں آپ آ چکے، اب آپ کا سب سے افضل ذکر کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. جب تک آپ طواف شروع نہ کریں، مطاف کے اندر نہ اتریں، اس وقت تک آپ کی زبان پر یہ ورد جاری رہنا چاہیے. کسی سے ملیں، اٹھے بیٹھیں، چلتے پھرتے، چڑھائی پر جائیں، اترائی پر اترے، جہاں کہیں بھی جائیں آپ کی زبان سے تلبیہ کا ورد جاری رہنا چاہیے. اسی طرح ساتھیوں کی خدمت، صبر اور اکرام کا مظاہرہ کرتے رہیں. اللہ جل شانہ کے ذکر کے اندر مصروف رہیں. جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد سعودی قوانین کی پابندی کیجیے. وہاں پر عموماً چونکہ مسائل ہوتے ہیں سفر کے تو وقت لگ جاتا ہے، تو آپ اہتمام سے ان کی قوانین کی پابندی بھی کیجیے اور پروقار طریقے سے وہاں پر رہیے. ہوٹل پہنچنے کے بعد رہائشی ہوٹل کا کارڈ سب حضرات اپنے پاس محفوظ رکھیں. حرم شریف جاتے ہوئے جو بھی دروازہ سامنے آ جائے اسی سے داخل ہو. میں نے عرض کیا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ باب السلام سے داخل ہونا افضل ہے، لیکن آج کل کے دور کے اندر جہاں سے آپ کو جانا ممکن ہو وہیں سے داخل ہو جائیں. نمبر 3 جس دروازے سے داخل ہوں اس کا نمبر اور نام اور نمبر نوٹ کر لیں تاکہ واپسی پر آپ کے لیے آسانی ہو. گم ہونے کی صورت میں اپنے کارڈ پر درج شدہ نمبروں پر فون کیجیے. آپ عمرے کے ارکان کی ادائیگی کے لیے حرم شریف تشریف لے جائیں. آپ ہوٹل پہنچیں، وہاں پر سکون سے کھانے پینے کی ضرورت ہو کھا پی لیجیے اور اپنی استنجا کی اور دیگر حاجات سے فارغ ہو جائیے، وضو وغیرہ کر لیجیے اور آپ اس کے بعد پھر آپ ہوٹل پہنچ کر اپنے اراکین کا آغاز کریں گے. جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے آپ ان ارکان کی ادائیگی کیجیے. حرم شریف کی جدید تعمیر آپ کے سامنے ہے. مسجد الحرام میں داخلہ. جب مسجد الحرام کے کسی بھی دروازے پر پہنچ جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. وہاں جائیں اور جانے سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں. یہ دعا پڑھ کے سیدھا پیر اندر داخل کرتے ہوئے مسجد الحرام کے اندر داخل ہو جائیں. یہ بیت اللہ ہے، اس کا مکمل نقشہ آپ کو میں نے سمجھا دیا. حجر اسود آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ایک کعبہ کا دروازہ ہے. کعبے کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اس کے بعد رکن عراقی ہے بیت اللہ کے فوراً بعد، یہ نظر آ رہا ہے میزاب رحمت پر نالا، جہاں رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان. اس کے بعد رکن شامی ہے اور حجر اسود کے پیچھے رکن یمانی ہے. ان دونوں کے درمیان آپ کو دعا بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ حتیم جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بیت اللہ کا حصہ ہے لیکن بیت اللہ کے اندر شامل نہیں. طواف کی نیت. اب آپ مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، مطاف پہنچ گئے اور آپ نے استباء کر لیا، اپنی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال لیا. مرد حضرات جو احرام کی حالت میں ہیں اور بیت اللہ
کہ جب آپ اتنا قریب پہنچ جائیں کہ آپ کا دائیں کندھا حجر اسود کے سامنے چلا جائے تو اس وقت آپ طواف کی نیت کریں گے. طواف کی نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام سبعۃ اشواط للہ تعالی عز وجل فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں تیری رضا کے لیے تیرے محترم گھر کے 7 چکروں کے طواف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اسے میرے لیے آسان فرما دے اور مجھ سے قبول فرما دے. آپ کی طواف کی نیت ہو گئی. عمرے کا طواف میں نے عرض کیا کہ مطاف میں پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. جیسے آپ نے نیت کی تو آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. طواف حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ہی ختم ہوگا. طواف باوضو کر رہے ہیں, طواف بے وضو نہیں ہوتا, یہ واجب ہے. بغیر وضو کے طواف کریں گے تو آپ کا طواف اگر آپ نے 4 چکر یا اس سے زیادہ چکر بغیر وضو کے کیے تو آپ کا طواف بھی نہیں ہوگا اور اس کے بدلے میں آپ کو دم کی ادائیگی بھی کرنی ہوگی. لیکن اگر آپ نے طواف دوبارہ دہرا لیا تو آپ دم سے بچ جائیں گے. طواف کے 7 چکر پورے کریں, بس 7 چکر کے اندر استوا کریں. استوا اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرنا, یہ استوا کہلاتا ہے. مرد پہلے 3 چکروں میں رمل کریں. رمل کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی کہ دوڑتے ہوئے پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلنا, یہ رمل کہلاتا ہے. حجر اسود کے استلام کر کے طواف شروع کر دیں. استلام کا طریقہ مکمل آپ کے سامنے آ چکا. طواف کا بیان, طواف بیت اللہ کے گرد 7 چکر